اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مباد العربیہ 4 میں کس کے بارے میں؟ افعال مقاربہ تک پہنچی تھی بات، نہیں اس میں اسم قادہ و اخواتھا بات یہاں پہنچی تھی کہ جی قادہ کا عمل کیا۔ تو قادہ کے پہلے کچھ سوالات بتائے تھے شروع میں، کیا کیا تھے بتائیے شروع میں ہی؟ ما ہوا قادہ، ما ہیا قادہ، قادہ کیا ہے تو بتا دیا کہ قادہ فعل ہے جی۔ ایک دفعہ سے پیچھے سے جلدی جلدی دوہرا دیں۔ بتایا کہ قادہ کیا ہے، ماہیہ قادہ، قادہ کیا ہے؟ قادہ بولیے فعل ہے کہ یدخل علی المبتدا والخبر ہے، جو مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتا ہے جی، اور کانا والا عمل کرتا ہے۔ یا کیا یعنی کیا؟ تو اس کی تفسیر کر رہا ہے، اے تفسیر کے لیے کیا عمل ہے؟ کانا کا عمل کرتے ہیں کیا؟ یرفع المبتدا، مبتدا کو رفع دیتا ہے، وہ اس کو اس کا اسم کہتے ہیں قادہ کا، اور خبر کو یہ قادہ نصب دیتا ہے، اسے اس کی خبر کہتے ہیں۔ اس کی مثال دے دی۔ پھر دوسرا سوال کیا تھا؟ حل توجد افعال تعمل عمل قادہ، کیا کچھ افعال ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو قادہ کا عمل کرتے ہیں؟ کہ ہاں 16 فعل ہیں، 3 قسم ہیں، 16 فعل ہیں، 3 طرح کے ہیں۔ یاد ہے نہیں یاد ہے؟ جی کچھ میں جو خبر کے وقوع قریب اور قریب ہونے پر دلالت کرتے ہیں، قریب میں واقع ہونے پر، کچھ خبر کی امیدواری پر، اور کچھ شروع پر۔ یہ ہے قربا اور شقاسا، یہ سب دے رکھے ہیں اور نیچے اس کا وہ دے رکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ویسے ہی ہو گیا آگے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں وَيُشْتَرَطُ، پھر بتایا تھا تیسرا سوال کیا تھا؟ تیسرا سوال سوال جی نا پڑھو تیسرا، جلدی پڑھو۔ ہاں سب قادہ کی خبر میں کیا شرط ہے؟ تو کہا قادہ اور اس کی اخوات کی خبر میں شرط یہ ہے کہ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی مضارع ہو، جیسے شرع الشاعر ینشدو، دیکھیے ینشدو فعل مضارع، ضمیر کو رفع دے جو اس کے اسم کی طرف پلٹ رہی ہے، جیسے قاد البیت یسقط، یسقط دیکھیے اس خبر ضمیر ہے، وہ فعل مضارع ہے، ضمیر کو عمل کر رہی ہے جو کہ بیت کی طرف پلٹ رہی ہے اور اس سے وہ متاخر ہو۔ پھر اس کے بارے میں بتایا تھا قادہ اور اس کے اخوات کی خبر ان سے مؤخر ہو۔ یہ تو نہیں کہا کہ اسم سے بھی مؤخر ہو، اس کا مطلب یہ ان سے مؤخر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد اسم کے اوپر مقدم ہو سکتی ہے، درمیان میں افعال مقاربہ اور اس کی اسم کے درمیان میں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ان نہ ملا، ہاں یعنی جب اس سے ان نہ ملا ہوا، مگر یہ کہ اگر آپ نے تامہ فرض کیا ہے تو پھر ان بھی ہوگا۔ تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال کیا تھا؟ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ ان کے افعال مقاربہ کی ان کے توجہ میں رکھتے ہوئے کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ میں نے بتایا تھا نہیں؟ کیا بتایا تھا؟ میں نے کچھ وہ ہیں کہ جن میں واجب ہے کہ ان آئے، جن کی خبر میں ان، کچھ افعال مقاربہ ایسے ہیں جن کی خبر میں ان کا لانا واجب ہے، اور کچھ ویسے ہیں جن کا ان سے خالی ہونا واجب ہے۔ ان دیکھیے ایک میں ان کا لانا واجب، کچھ وہ ہیں جن میں ان کا نہ لانا واجب یعنی ان کا لانا جائز نہیں۔ تیسرا غالباً ان آتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن میں غالباً ان نہیں آتا۔ یعنی کیا مطلب؟ کچھ ایسے ہیں جو ان کے بغیر آتے ہی نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ان کے بغیر ہی آتے ہیں، کچھ ایسے اکثر ان کے ساتھ آتے ہیں، کبھی کبھی بغیر ان کے، کچھ ایسے ہیں جو اکثر بغیر ان کے آتے ہیں لیکن کچھ کبھی کبھی ان کے ساتھ آ جاتے ہیں، وہی یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ افعال المقاربۃ من جی، افعال المقاربۃ من جہت اقتران خبرہا، ان کی خبر کے بے ان سے ملے ہوئے ہونے سے کے اعتبار سے، ان کی خبریں جی، افعال مقاربہ کی خبر ان کے مقترن ہونے، و تجرد عن منہا، اور ان سے، منہا یعنی من ان،
ان سے ملنے اور ان سے خالی ہونے کے جہت سے اربعۃ اقسام، چار قسم ہیں. الاولو یعنی القسم الاولو یجب اقتران خبرها بان، واجب ہے ان کی خبر کا ان سے ملنا، یعنی ان کا ان کی خبر کے ساتھ. کون کون سے افعال مقاربہ جن کی خبر میں ان ہمیشہ آتا ہی ہے، واجب ہے؟ وہ حرا اور اخلولقا. اخلولق المذنب ان یتوبا. جی کیا معنی تھے اخلولقا کے؟ کس معنی کے تھے؟ یہ قریب کے ہونے کے معنی ہے۔ ہاں. الثانی القسم الثانی یجب تجردہ منہا، واجب ہے ان کی خبر کا خالی ہونا، منہا یعنی من ان سے خالی ہونا واجب ہے. وہ کون کون؟ شرع اور اس کے جو اخوات ہیں یہ شروع ہونے کے معنی جو شروع ہونے کے معنی میں، ان میں ان نہیں آ سکتا. شرع زید یقرأ، جی 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 طفق زید یقرأ ہم، وغیرہ وغیرہ. الثالث القسم الثالث یغلب اقترانها بها، غالب ہے اس کا مقترن ہونا، خبر کا مقترن ہونا، بها بان، ان سے مقترن ہونا غالب ہی ہے، یعنی غالباً ان کے ساتھ آتی ہے. کچھ افعال مقاربہ ایسے ہیں جن کی خبر غالباً ان کے ساتھ آتی ہے. غالباً یعنی اکثر، یعنی اس کا مطلب کبھی کبھی ان کے بغیر بھی آ جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ عصا اور اوشکا. عصا زیدن آسان یہ تقریب کے ہونے پر دلالت ان یقوم، عصا زیدن اور شکل ان یقوما. تو غالباً ان کے ساتھ آتا ہے لیکن کبھی کبھی بغیر ان کے بھی آ جاتا ہے. الرابع یعنی القسم الرابع یغلب، غالب ہے تجردہ اس کا خالی ہونا، کس کا؟ خبر کا. منہا قاعدہ اور اس کے اخوات کی خبر کا خالی ہونا. منہا قاعدہ نے کچھ افعال مقاربہ، کچھ ہیں جو جو افعال ہیں اس سے ان سے غالباً ان سے خالی ہوتے ہیں، وہ ہے قاعدہ قربا. تو یہ ان کے بغیر آتی ہے ان کی خبر غالباً، مگر جی جی لیکن کبھی کبھی ان کے ساتھ بھی آ جاتی ہے. تو ان کے بغیر جن کا لانا واجب ہے وہ افعال شروع ہیں، جی اور غالباً جن میں ان خالی ہوتا ہے وہ قاعدہ اور قرب ہے، اور جن میں واجب ہے ان کا آنا وہ حرا اور اخلولقہ ہیں، اور جن میں نہ لانا واجب ہے یعنی نہیں آئیں گے وہ عصا اور اوشک. نہیں غالباً ہاں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں عصا اور اوشک. ابھی کہہ رہے ہیں پانچ کا کچھ سوال تھا ہاں مشتق کے اعتبار سے، کیا وہ افعال مقاربہ مشتق ہے یا جامد؟ ہاں تو کہہ رہا افعال المقاربۃ کلھا، نہ افعال المقاربت ہی ہے. افعال المقاربت کلھا جامدۃ، افعال مقاربہ سب کے ساتھ جامد ہیں. جہاں پہ جامد مشتق سے مراد اصطلاحی جامد مشتق نہیں، جی یہاں پر جامد مشتق یعنی تصرف، جس کی گردان سب کے سب جامد ہیں مگر قاعدہ اور اوشکا ہیں جو فَإِنَّهُ يُشْتَقُّ مِنْهَا مضارع، ان سے مضارع بھی مشتق ہوتا ہے. قاعدہ کا یکاد و اوشکا یوشکو، یکاد البرق آیت ہے، یکاد البرق یخطف ابصارهم یا یوشک الطالب ان ينجز علومه. جی جی تو یہ دیکھیے یعنی تمام افعال مقاربہ جامد مطلب غیر متصرف ہیں ان دو کے علاوہ، ان کا مضارع بھی آتا ہے. یہ مستقبل ابھی کہنا فوائد. وقت یس کیا ہے؟ یس یستعمل لہا اسم فاعل، کبھی کبھی ان کا اسم فاعل بھی استعمال ہوتا ہے. کالا قادر اور شکا کا قائدن موشکن، قائدن موشکن. پھر یہ کہنا ہے دوسرا فاعل الفائدۃ الثانی کل ما یشتق من افعال الشروع، افعال شروع سے جو کچھ بھی مشتق ہوگا لا يعد من افعال، وہ افعال مقاربہ شمار نہیں ہوگا. کبھی افعال شروع کون کون سے؟ یاخذ ہے، ہاں اب اس کا کوئی اور آئے تو وہ افعال مقاربہ نہیں کہلائے گا. شرح کے بعد جتنا تھا وہ شروع کے ہاں افعال شروع جتنے بھی ہیں ان سے جو اگر کوئی مشتق ہوتا ہے، اگر یہ ماضی ہے وہ مضارع آتا ہو یا کچھ اور، تو وہ پھر افعال مقاربہ نہیں کہلائیں گا. افعال شروع جو یہاں دے رکھے ہیں یہی افعال شروع ہیں جو افعال مقاربہ میں آتے ہیں، ورنہ ان سے مشتق ہوا ہوا کوئی بھی فعل یا کوئی بھی اسم وہ افعال مقاربہ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. بل یکون تاما، بلکہ وہ تام ہوگا باقی افعال متعدیہ لازمہ کی طرح. باقی جو لازمہ اور متعدیہ افعال ہیں باقی ان سب کی طرح کیا ہوگا؟ بولیے. جیسے شرع ہے افعال شروع میں سے، شرع افعال مقاربہ میں سے ہے.
اس کا مضارع اگر آ جائے تو وہ افعال مقاربہ میں شمار نہیں ہوگا، یا تفقہ کا، بلکہ باقی تمام افعال کی طرح ہی وہ تام ہو۔ جیسے رأیت کاتبا ینشئ کلاما ویشرع فی عملہ، دیکھا آپ نے کیا ہے یہ ینشئ ہے نا، نشاء کیا تھا، انشاء تھا نا، جی انشاء افعال مقاربہ میں سے ہے، لیکن اس کا مضارع ینشئ یہ افعال مقاربہ میں نہیں آئے گا، بلکہ فعل تام ہے۔ رائے تو میں نے دیکھا کاتبن، کاتب کو ینشئ، اس کی صفت یہ تھی کہ ینشئ کلامن، جی تو ینشئ کا فاعل ہوا، کلامن کیا ہے مفعول، نارمل فعل فاعل مفعول کی طرح ہی ہوا نہیں ہوا، اسم و خبر تھوڑا ہی ہوا۔ یا یشرع، شرع افعال مقاربہ میں سے، لیکن یشرع کیا ہے اس سے مشتق ہوا مضارع، لیکن یہ افعال مقاربہ نہیں، یشرع فعل ہے، ہوا فاعل ہے، فی عملہ جار و مجرور ہے، نارمل فعل ہو جائیں گے، پھر یہ افعال مقاربہ نہیں رہیں گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ آ جائیے ابھی کہہ رہے ہیں اگلا سوال کیا تھا، قاعدہ، ہاں کب عصا اور شکار افلولا کا تام ہوتے ہیں، یہاں پہ تو افعال مقاربہ میں تھا نا، یعنی اس میں خبر چاہتے ہیں، لیکن کب تام ہوں گے، یعنی پھر ان سے خبر کی ضرورت نہیں بلکہ فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، کب ہوں گے یہ کیا، تکون عصا و شکا و اخلولا تامتن ہوتے ہیں، عصا و شکا و اخلولا تامہ ہوتے ہیں کب، متا اسندت الی المصدر المسبوق من ان، جب کبھی بھی ان کی نسبت دی جائے مصدر کی، ایک ایسی مصدر کی طرف جو مسبوق ہو ان سے، یعنی ان کے ساتھ تعویل مصدر میں جب جائے، والفعل جس کے اوپر وہ ان آیا ہے، ان اور اس کا ان اور فعل کے ساتھ تعویل مصدر میں جائے، تب اس کی طرف اگر نسبت دی جائے ان کی تو کیا ہوں گے، یہ تامہ ہوں گے، وهو الوجه الافصح والاشهر فی الاستعمال، اور یہی استعمال میں افصح فصیح، زیادہ فصیح اور زیادہ مشہور صورت ہے اس کی استعمال کی۔ عسا ان یعود الرسول، تو یہاں پر عسا کی نسبت کیا ہے کہ طرف گئی، ان یعود ایک ان کے ساتھ اس کے فعل کی جو کہ تعویل مصدر میں جائے، تو یہ اب تامہ ہو گیا، آپ کہیں گے عسا عود الرسول، تعویل مصدر میں کیا جائے گا، ہاں تو عود الرسول کیا ہو گیا، فاعل ہوا، اس کا کیا ہوا، اب اس میں اب صد مسد خبر، اب خبر کی ضرورت تھوڑی، یہ تام ہے، تام ہے۔ فوائد ابھی کہہ رہے ہیں، فل فعل ہونا مع ان، یہاں پہ جو فعل ہے یعودا میں، فعل یعودا ان کے ساتھ، فی موضع رفع، مقام رفع میں ہے، کیونکہ فاعل ہے، اللہ انہ فاعل، وہ فاعل ہے عصا کا، لعصا، جی وہ فاعل کیا ہے مضارع، اب جو مضارع ہے یعود، اس کا بھی تو فاعل ہے نا بھائی، ان یعود الرسول، یعود الرسول یہ خود پورا کا پورا فاعل ہے، لیکن یعودوں کا بھی تو ایک فاعل ہے، الاسم الذی بعدہ، وہ اسم ہے جو اس کے بعد ہے، الرسول، یعودہ کا فاعل کیا ہے، رسول، جی پورا جملہ جو تعویل مصدر میں جایا ہے وہ عصا کا فاعل ہے۔ متصل بعصا ضمیر نصب، جب کبھی بھی عصا سے ضمیر منصوب ملی ہو، عصا کا، عصا ہو، جب کبھی بھی عصا سے ضمیر منصوبی متصل ہو، بقیت علی عملہا، وہ اپنے عمل پر باقی رہے گا، کیا، اسم کو رفع، خبر کو نصب، مگر یہ کہ الا ان ضمیر النصب یجعل نائبا عن ضمیر الرفع، فرق یہ ہے کہ ضمیر منصوب جو ہے وہ یجعلو قرار دی جائے گی، ضمیر رفع کی نائب قرار دی جائے گی، وہ علی ذالک، اسی وجہ سے قول الشاعر، شاعر کا یہ قول ہے، نظرنا، کیا لکھا ہے آگے پڑھنا اس میں نہیں کیا، نظرنا الخیل مقیل، کیا ہے مقبلتن، فقلنا عصاہم تأثرین ساس بمن اصیبا، تو یہ عصاہم جو ہے، عصاہم، تو یہ ہم جو ہے وہ ضمیر رفع سے نائب قرار دیا جائے گا، ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔ اب نیا حروف مشبہۃ بالفعل چلے گئے ہیں، وصلی اللہ۔